بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہلاکو خان الخانی حکومت کا بانی اور منگول شہنشاہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 عیسوی میں پیدا ہوا۔ چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا پولائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا۔ تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ تھا، ہشاشسین نے وہاں ہنگامہ آرائی شروع کر دی، خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں نے وہاں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر منگو خان کو خط بھیجا کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے جان چھڑوائی جائے۔ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے 1256 عیسوی کو وہاں بھیجا اور ہلاکو خان کو ایران کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ ہاں جی ویوز، آگے وہ جو گروہ ہلاکو خان کے وہاں پہنچنے کی دیر تھی، ہلاکو خان نے وہ اسماعیلی گروہ کو مکمل طور پر کائنات سے ہی ختم کر دیا اور اسماعیلیوں کا جو مین گڑھ تھا، جو مین مرکز تھا قلعۃ الموت، اس پر مکمل طور پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا۔ اسماعیلیوں کو مکمل طور پر قابو کرنے کے بعد ہلاکو نے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد ان دنوں شیعہ سنی فسادات کا حامل ہوا تھا۔ 1258 عیسوی میں بغداد کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد ہلاکو نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ جیسے مقدس شہر پر بھی قتل و غارت کرنے کے بعد ان پر قبضہ کر لیا۔ نصبین، رباح اور جہران کے شہروں پر بھی قبضہ کرتا ہوا حلب جا پہنچا۔ منگول فوج آگے بڑھتی ہوئی فلسطین تک پہنچی، لیکن فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں جالوت کے مقام پر 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو ایک زبردست جنگ ہوئی مصریوں اور ہلاکو کی فوج کے درمیان۔ وہاں پر مصریوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے علاقے کو ہلاکو کے غضب سے بچایا اور ہلاکو کی آرمی کو اس قابل کر دیا کہ وہ شام سے ہی نکل جائے۔ منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا۔ اس طرح ہلاکو نے ایران پر اپنی حکومت مضبوط کر لی، جو الخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراوہ کو جو تبریز سے 70 کلومیٹر جنوب میں تھا اسے اپنا دارالحکومت بنایا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہلاکو خان کی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا ایباقا خان بادشاہ بنا۔ وہ بھی مردود مکمل طور پر اسلام دشمن تھا۔ اپنے باپ کی طرح تباہ و برباد کرنے میں اس نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ایباقا خان اتنا بدبخت تھا اور اتنا شیطانی ذہن کا انسان تھا کہ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے اور عیسائیوں کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اکسایا، اور اس نے آرمینی اور کرجستانی لوگوں کی مدد سے شام پر حملہ کیا۔ لیکن 1250 میں حمص کے قریب مملوک حکمرانوں سے شکست کھا کر وہ بھی واپس مڑا۔ مملوک حکمران اس وقت بڑے مضبوط تھے۔ منگول آرمی نے 13 دن کا محاصرہ، صرف 13 دن کا محاصرہ کیا بغداد کا، اور بغیر کسی مزاحمت کے عباسی جو 37واں عباسی خلیفہ تھا متعصم باللہ، اس نے اپنے وزراء سمیت پلیٹ میں اقتدار رکھ کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا اور اسے کہا کہ جناب یہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں۔ جی ہاں ویوز، ہلاکو نے جب پلیٹ میں پڑی ہوئی ہر چیز دیکھی، اس نے وہی کیا جو عرصہ دراز سے اس کے بڑے وڈیرے کرتے آ رہے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام امراء کو وہیں پر قتل کر دیا اور ان کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بغداد میں گرا دیا۔ یہ تھا وحشی ہلاکو۔ منگول روایات میں تھا کہ جب کوئی کسی بادشاہ کو اگر وہ قتل کر دیتے تھے اور اس کا خون زمین پر گر جاتا تھا تو اس خون کی منحوست تھی
नहूसत थी, वो खून उस हुकूमत के लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनता था। जब खलीफा मुतअस्सिम बिल्ला ने तमाम तर इस आयशो आराम छोड़कर हर चीज प्लेट में रखकर हलाकू के सामने रखी, तो उस वक़्त हलाकू ने जब दरवाजे खुलवाए बगदाद के, उसकी वहशी जानवर फौज जब बगदाद के अंदर दाखिल हुई, उसने हर चीज फना कर दी। ऐसी फना की कि हरम की बेटियों को, हरम की औरतों को इस तरह घसीटा जैसे आवारा कुत्ते के गले से पटा खोल दिया गया। तकरीबन रवायात में है कि तकरीबन 10 लाख से जायद इंसान बगदाद के अंदर कत्ल हो गए थे। हलाकू ने 29 जनवरी 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया। हमले से पहले उसने खलीफा मुतअस्सिम बिल्ला को लिखा, और क्या लिखा? उसने कहा, लोहे के सुए को मुक्का मत मारो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती मत करो, किले की दीवारें गिरा दो और खंदकों को मट्टी से भर दो और इक़्तिदार लेकर हमारे पास आ जाओ। अगर हमने चढ़ाई की तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 37वें अब्बासी खलीफा मुतअस्सिम बिल्ला की वो शान शौकत तो नहीं थी जो उसकी आबाओ जिदाद की थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया में उसका एक डंका तो जरूर बजता था। मुस्लिम खलीफा खुश फहमी में था और उसने हमले के लिए जब खत लिखा तो उसने खत का जवाब इस तरह दिया। उसने कहा कि मराकश से लेकर ईरान तक लोग आज भी खुदा वहदहू ला शरीक का जिक्र करते हैं। उसने कहा, छोटे बच्चे, छोटे नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम अपने आप को कायनात का मालिक मत समझो। जान लो, मशरिक से मगरब तक खुदा के मानने वाले मेरी रियाया के बाशिंदे मौजूद हैं जो मेरे लिए जंग लड़ेंगे। सलामती से लौट जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी तुम्हारे बड़ों जैसा होगा। जी हाँ व्यूअर्स, जब उसने इतना लिखा तो हलाकू खान उसका खत पढ़कर खूनो गजबनाक हो गया। ऐसा गजबनाक हुआ कि उसे अपने फौजियों की सलाहियतों पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। वो जानता था कि पिछले 40 सालों से मेरी आर्मी 4,000 मुरब्बा मील तक फतह करती आ रही है। जब उसने बगदाद पर हमले के लिए आगाज किया तो उसके भाई मंगू खान ने ताज़ा दम फौज भी उसके पास भेजी, और जॉर्जिया और आर्मीनिया से वो फौजी भी हलाकू के साथ शामिल हो गए जिन्हें सलीबी जंगों में मुसलमानों से शिकस्त हुई थी, और वो चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों से इसका बदला लिया जाए। मंगोल फौज में एक यूनिट चीनी इंजीनियर्स का भी था जो मंजनीकों का बेहतरीन इस्तेमाल और नए किस्म के बारूद को चलाना जानते थे। बगदाद आर्मी सिर्फ आतशगीर मादे को चलाना जानती थी जिसका नाम नुफ्ता था, जो तीर में डालकर आग लगाने के काम आता है, लेकिन बारूद से कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा। इस जमाने का बारूद आहिस्ता आहिस्ता जलता था। मंगोल इंजीनियर्स इस बात पर मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो चुके थे कि वो पाइपों में बारूद डालकर उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाते और तबाही और बर्बादी करते थे। मंगोलों ने जब मंजनीकों से शहर के अंदर आग बरसाना शुरू की तो उनके इंजीनियर्स ने शहर की फसीलों में सुराख करना शुरू कर दिए बारूद की मदद से। बगदाद के लोगों ने कभी ऐसी आफत नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि खलीफा मुतअस्सिम बिल्ला ने हलाकू खान को भारी तावान अदा करने की ऑफर कर दी। यही नहीं, उसने हलाकू को यह भी ऑफर की कि जुमे के खुतबे में वो उसका नाम लिया करेगा। जब हलाकू को फतह सामने नजर आ रही थी, उसने ये पेशकश रद्द कर दी। जी हाँ व्यूअर्स, आखिर 10 फरवरी का दिन आया। फिर खलीफा ने किले के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का खून जमीन पर गिरना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हलाकू को शुरू में ये बावर कराता रहा कि वो बगदाद में खलीफा का मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बाद बहुत सारे किस्से कहानियां मशहूर हुई, लेकिन जो ऑथेंटिक बात है वो नसीरुद्दीन तोसी
جو اس کے ساتھ تھا، وہ اس کا وزیر تھا، وہ کہتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ایک تھال کے اندر ایک ہیرے جواہرات ڈال کر اوپر رومال ڈال دیا گیا اور وہ تھال اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے کہا گیا یہ کھاؤ۔ اس نے کہا میں یہ کیسے کھاؤں، یہ تو کھانے والی چیز ہی نہیں۔ پھر ہلاکو نے اسے جواب دیا کہ کاش تم ان ہیروں اور جواہرات سے اپنی آرمی کے لیے تیر خریدتے، آگ خریدتے، بارود خریدتے، پھر تم ہمیں دریا بھی نہ عبور کرنے دیتے۔ آخرکار ہلاکو نے متعصم باللہ کو، جو 37واں خلیفہ تھا عباسی سلطنت کا، اس کو موٹے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے چڑھا دیے تاکہ اس کا خون زمین پر نہ گر سکے۔ بغداد کی بنیاد سن 1762 میں متعصم باللہ کے جد امجد ابو جعفر من المنصور نے رکھی۔ بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہ رشتہ شروع ہوا اور یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک علماء، فضلاء، مشائخ، طالب علم، سائنسدان، مفکر، معلم سب یہاں پہنچے۔ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اونچیاں لمیاں ٹیراں ہو۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں علمی کتابوں کا ترجمہ لاطینی، سنسکرت، یونانی، سریانی اور دوسری زبانوں میں ہونے لگا۔ پھر ہزاروں سال بعد یہی کتابیں ترجمہ ہو کے یورپ گئیں اور یورپ والے بھی مہذب ہو گئے، ورنہ وہ بھی جنگلی تھے۔ وہ ایسے جنگلی تھے، ان کے سامنے نہ بیٹی کی قدر تھی نہ باپ کی قدر تھی۔ آج وہ دنیا کا دی بیسٹ سیویلائزڈ سوسائٹی بن چکا ہے۔ جی ہاں، بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں کے نام کچھ یوں ہیں۔ جابر بن حیان، جسے آپ سب نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا طالب علم کے دور میں، جو جدید کیمسٹری کے بانی تھے۔ الخارزمی جو الجبرا کا بانی تھا۔ الکندی جو الرازی مشہور فلسفی تھے۔ الغزالی مشہور مفکر تھے۔ ابو نواس مشہور عربی شاعر تھے۔ شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر تھے۔ زریاب مشہور موسیقار تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور ابو یوسف جیسے رہنما بھی بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 760 سال پہلے بغداد پر ایک ایسی ظلم بربریت کی آندھی آئی جس نے میسوپوٹامین سیولائزیشن کی تحریک کے آگے ایسے قدم اکھاڑے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بغداد اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ ہلاکو خان نے، ظالم نے، بدبخت نے، بے شرم نے، بے حیا نے کتابیں اٹھا کر دریا میں ڈال دیں اور دریا کا پانی ان کتابوں کے وزن کی وجہ سے باہر آ گیا۔ اتنا ظلم اس شخص نے کیا۔ اور اس کے بعد جس قسم کا وہ ڈیولپڈ سٹی تھا، اس طرح کا سٹی میں نے آج تک کائنات میں نہیں پڑھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نیو یارک، واشنگٹن، جاپان کا دارالحکومت، کیسے کیسے سٹی ہیں، بٹ آج بھی جو رائٹرز ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ بغداد جیسا شہر کوئی نہیں۔ کس قسم کی ریسرچ جابر بن حیان نے ایک ایسی ریسرچ کی، 600 سال پہلے کی ریسرچ ہے جو جابر بن حیان نے ہمیں دی تھی۔ آج تک اس جیسی ریسرچ نہیں ہے۔ MBBS میں آج بھی جابر بن حیان کی کتابیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آج بھی پڑھائی جا رہی۔ آپ کنفرم کر سکتے ہیں یورپ سے، کہیں بھی کنفرم کر۔ اتنا ظلم کیا اس شخص نے۔ 8 فروری 1965 کو اپنے گھوڑے پر بیٹھا بدبخت جاہل آدمی، دنیا کا آخری جاہل انسان، ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے۔ پہلی 3 لائنیں اس نے قتل کرنے والوں کی کھڑی کی ہیں۔ ایک لائن میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پہلی لائن چھوڑی ہے، ہو سکتا ہے دوسری میں بچ جاؤں۔ پہلی لائن پوری قتل کروا کے دوسری لائن میں آ گیا ہے۔ دوسری لائن سے وہ بزرگ جو ہے وہ تیسری لائن میں چلے گئے ہیں۔ جب دوسری لائن بھی قتل ہو گیا تو تیسری لائن کے فرسٹ پہ وہ بزرگ ضعیف آدمی کھڑے ہیں، تو ان کو کہتا ہے ہون تینوں اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کس قدر ظالم انسان ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ کہتا پھر بلا اللہ کو۔ اتنے میں اس کا بھالا زمین پہ گرتا ہے۔ اس بھالے کو اٹھانے کے لیے وہ خود جھکتا ہے اور بھالا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھالا پکڑا نہیں جاتا، خود وہ گر جاتا ہے ایک طرف گھوڑے کی۔
घोड़े की एक तरफ गिरने के बाद उसका पाँव अटक जाता है, घोड़े की वो जो बैक होती है, पुश्त होती है उसमें, और घोड़ा डर के मारे भागता है। अल्लाह का हुक्म हो गया घोड़े को कि भागो। अल्लाह ने उसे उसी वक्त पत्थरों से उसका सर लगाया, जमीन पे उसका सर लगाया, और वो उसे उधर ही अवारा कुत्ते जैसे कुत्ते नहीं सड़कों के ऊपर मर जाते, उनका कोई वाली वारस नहीं होता आज के दौर, ऐसे वो कुत्ते की मौत मरा बाप। इतना जुल्म उसने किया, इतना जुल्म उसने किया। और उससे भी बढ़कर मैं समझता हूँ कि कुरान कहता है ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना जालिम बनो ना ही मजलूम बनो। मुतासम बिल्ला साहब ने जो कार्रवाई की है, आप प्लेट में रख कर सारी हुकूमत उस बेगैरत, बेशरम, कातिल, जाहिल, खोते, गवार को दे रहे हो। अब लड़ो, जंग करो उसके साथ। कायनात के अंबिया के इमाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जंग करो। मैं कहता हूँ पूरी मेरे दांत, मेरी आल औलाद के दांत, मेरे बच्चों के, पूरी कायनात के दांत एक तरफ, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हुआ एक दांत एक तरफ। उन्होंने शहादत का रुतबा दिखाने के लिए, कायनात को समझाने के लिए ये किया कि एक बेहतरीन किस्म का दर्स दिया हमें। तू नहीं जंग लड़ सकता था? इतना बेहतरीन सिटी बगदाद सिटी, जहां फुकरा, उलमा, बुजुर्गान दीन। मैं आज बस एक शायर की एक बात करके बात खत्म करने लगा। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। ए खासा ने रसूल, उम्मत पे तेरी आन अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ इल्म के लिए, मेरे इल्म में इजाफे के लिए लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने